السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قول صلاۃ و تسلیم کی پیارے دیوانوں، کل 12واں روز تھا اور آج ماہ رمضان شریف کا 13واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 13واں سبق ہے۔ آج ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ ایک اہل ایمان کی ذہانت کیسی ہوتی ہے اور اہل کفر کی ذہانت کیسی ہوتی ہے، اہل ایمان کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں اور اہل کفر کے تقاضے کیسے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں یا پھر اس سے ہٹ کر کے اس کی مخالفت کے ساتھ میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کی زندگی ہم لوگوں کو جو عطا فرمائی ہے وہ ایک عظیم مقصد کے تحت عطا فرمائی ہے، اور وہ عظیم مقصد ہمارا اللہ کی عبادت ہے اور بندگی ہے، یعنی ایمان لا کر کے صرف عبادت و بندگی نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے ہم بندگی کرتے ہیں تو اس کا کوئی حاصل نہیں، اور بندگی کے اعمال کرتے ہیں لیکن دکھلاوا کرتے ہیں تو اس کا کوئی حاصل نہیں، کہ ایک شرک اعظم ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے، وہ دونوں نہیں ہونے چاہیے تو ہماری ورشپ بنتی ہے، عبادت بنتی ہے، اور اس کے ساتھ میں ایمان کنڈیشن ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی ورشپ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایمان کے ساتھ میں عبادت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد ہی ہوا عبادت اور بندگی، اس میں سب کچھ آ گیا کہ احکام الہی پر عمل کیا جائے، جن سے روکا گیا ہے اس سے رکا جائے، تو اس میں سب کچھ سما جاتا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہوا۔ کب تک کرنا ہے؟ تو فرما دیا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ مرنے تک تم مکلف ہو، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو مرنے تک تم مکلف ہو اور مرنے تک تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ باقی جو ہے دنیا میں وہ ہماری ضرورت ہے کہ بھئی ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑتی ہے، سفر کے لیے سواریوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب ہماری ضرورت ہے۔
اس میں سے ایک کا بھی تعلق ہمارے مقصد کے ساتھ نہیں ہے. مقصد میں صرف اطاعت آتی ہے. اور وہ اطاعت چاہے دنیا کے کام کے ساتھ ہو تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے. جیسے رزق حلال کے لیے ذریعہ پیدا کرنا، کہ رزق اللہ دیتا ہے لیکن اللہ نے ہمیں مکلف بنایا کہ ہم رزق کی تلاش میں نکلیں، اس کے لیے کوشش کریں. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کا کسب بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. یعنی یہ بھی ایک ذمہ ہے ہمارا کہ اس ضرورت کی تکمیل بغیر اس کے نہیں ہوگی، تو ہمارے آقا نے اس کو فرض میں شامل فرمایا. اب ہم کام کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اس بات کا لحاظ کریں کہ بھیک نہیں مانگنا ہے، بھیک مانگنا ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، ہاتھ پھیلانے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کام تو کرنا ہی پڑے گا جو اسلام نے جائز کہا ہے، مباح قرار دیا ہے، جس میں اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ کام ہمیں کرنا ہی پڑے گا. تو اگر اس نیت سے ہم کام کرتے ہیں تو اس کو بھی فرض میں شامل کیا گیا ہے کہ جیسے ورشپ اور عبادتیں فرض ہیں، ان کی بجا آوری سے ہمیں ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے بھیک نہ مانگے، ہم اپنے اور اپنوں کے حقوق بجا لائیں تو اس کے لیے کام کرنا بھی ہمارے لیے فرض کے دائرے میں ہے، تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے. تو ہمارا دنیاوی ورک جو ہماری ضرورت ہے وہ بھی اسلامی تقاضوں کے لحاظ سے اگر اس میں اطاعت کا لحاظ کیا جائے اس کو بھی ثواب میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے ناخن ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ لمبے ناخن وہ تو ابھی کی فیشن ہے عورتوں کے اندر. اسلام تو پسند نہیں کرتا اس فیشن کو کہ بھائی 40 دن سے زیادہ تو اسلام معاف بھی نہیں کرتا ہے. وہ تمام نبیوں کی سنت کے خلاف وہ عمل چلا جاتا ہے، بہت ناپسندیدہ عمل مانا جاتا ہے. تو اسلام اس میں گنجائش نہیں نکالتا، لوگ بھی نہیں نکالتے کہ بھائی لمبے ناخن لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اور ناخن ہر ہفتے کو کاٹنا چاہیے، بن سکے تو 40 دن سے پہلے ہی کاٹ لینا چاہیے. تو یہ ایک طریقہ ہے ہماری صفائی کا، لوگ بھی اسے پسند کرتے. لیکن اسی صفائی کے طریقے میں ہم نبی کی سنت کو ملا لے تو ضرورت ہماری پوری ہوئی اور ثواب میں بھی شامل ہو گیا. کہ بھئی سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیے اور اس کے بعد میں داہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی جو آپ کے سامنے آتی ہے نا، بس اسی سے آپ شروع کیجئے. کلمہ کی انگلی اس کے بعد کی، اس کے بعد کی، اس کے بعد کی، پھر بائیں ہاتھ میں چلے آئے تو دعا میں ہاتھ اٹھاؤ تو پھر وہ جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی وہ پہلے آتی ہے. تو پھر ایسا ہوتا 9 انگلیاں ہو گئی، پھر انگوٹھے کا مقام آیا، پھر آخر میں اس میں انگوٹھے کا کاٹ لیا. پاؤں کے اندر وہ جیسے خلال آپ کرتے ہیں داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے لے کر کے وہ بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک مسلسل کاٹ کے چلے جائے، یہ مستحسن طریقہ ہے جو ہمیں سکھا گیا. تو اس کا بھی لحاظ کر لو تو ضرورت ہماری پوری ہوئی اور اس کے ساتھ میں یہ ہمیں ثواب بھی اس نے شامل کر لیا. اس طریقے سے ہم اپنے سونے میں نبی کی سنت کو شامل کر لو، اٹھنے کے بعد جو طریقہ نبی کا ہے اسے اپنا لو، کھانے میں نبی کی سنت کو شامل کر لو، جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس کو اپنا لو. تو اس طریقے سے ہمارے معمولات زندگی بھی یہ ہمارے لیے عبادت اور ورشپ میں چلے جائیں گے، چونکہ ہم نے اس کو اطاعت کے ساتھ میں ملایا ہے، نبی کے طریقے کے ساتھ ملایا ہے، کہیں خدا کے فرمان کے ساتھ میں ملایا ہے. تو خدا کا فرمان، نبی کا فرمان اور نبی کا طریقہ ایسا ہے کہ آپ اسے اپناتے جاؤ تو ضرورت بھی ہماری ورشپ اور عبادت میں چلی جاتی ہے. یہ ہمارا مقصد زندگی. اب اس میں اگر نہ ہونا تو پھر یہ سب ٹائم ہمارا بیکار. جیسے
میں آپ کو بتاؤں، دیکھو سونا بھی آپ کی ایک ضرورت ہے کہ نہیں سوئیں گے نیند نہیں آئے گی، تو لوگ سلیپنگ ٹیبلٹ لے کر بھی سوتے ہیں کہ سمجھتے بھائی چند دن نہیں سوئیں گے تو دماغ خراب ہو جائے گا، پاگل بن جائیں گے، تو ڈپریشن ہو جائے گا۔ لوگ جانتے ہیں ضرورت ہے ہماری سونا بھی، لیکن اس سونے کو بھی آپ اپنی ورشپ میں لا سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب عشاء کی نماز پڑھ لو سو جاؤ، پھر کوئی دوسرا کام مت کرو، کہ اسلام دوسرے کاموں کو اب پسند نہیں کرتا، دنیاوی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ دین کا کر رہے ہیں تو اجازت ملتی عشاء کے بعد میں، یا کوئی مہمان آیا ہے اور مہمان ابھی جاگ رہا ہے تو اس کے لیے لک آفٹر میں ہمیں رہنا پڑے گا تو اس کے لیے اجازت ملتی ہے۔ بلا وجہ اپنا ٹائم بیکار مت کرو، جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھ جاؤ۔ تو فرما گیا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے تو اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عشاء میں آدھی رات کا ثواب، اور فجر کے لیے آپ منتظر ہو کے سو گئے اور فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ کو آدھی رات کا ثواب۔ تو دیکھو سونا بھی پا لیا گیا اور پوری رات کو عبادت میں بھی شامل مانا گیا، اس لیے کہ ہم عشاء پڑھ کے سوئے تھے اور نماز کے انتظار میں سوئے تھے۔ یہ ثواب اس کو نہیں ملتا ہے جو فجر پڑھتا ہی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی اس کا اہتمام بھی نہیں ہے، نہ اٹھنے کے لیے وہ کوئی کوشش کرتا ہے، نہ الارم سیٹ کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، وہ لوگ اس میں نہیں آتے۔ اسلام میں فائدے میں وہی جاتا ہے کہ جو اپنے لیے ایسے طریقے اپناتا ہے۔ تو اس نے انتظار کیا کہ بھئی فجر میں مجھے اٹھنا ہے، سونے بھی جا رہا ہے تو انتظار فجر کا کر کے جا رہا ہے۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نماز میں۔ تو انتظار صلاۃ کو بھی صلاۃ قرار دیا گیا، اس لیے کہ وہاں آپ انتظار میں سو رہے ہیں، سسٹم لگا کے سو رہے ہیں کہ مجھے فجر ادا کرنی ہے، تو ضرورت میں سونا بھی پا لیا گیا اور اس سونے کو ہم نے اپنے حق میں عبادت اور ورشپ بھی بنا لیا، اطاعت کے انتظار کی وجہ سے یا اس کا خیال پانے کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے ہمارا سونا بھی عبادت میں جا سکتا ہے، ہمارے معمولات زندگی بھی عبادت میں جا سکتے ہیں، مگر شریعت کے اصول کو ہم جانتے نہیں ہیں، ان قوانین سے واقف نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس میں زیادہ بینیفٹ نہیں لے پا رہے، اوقات ہمارے بیکار چلے جاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھیجا گیا ہے ورشپ کے لیے، تو جو وقت ہمارا ورشپ میں جائے، جو وقت ہمارا اطاعت میں جائے، وہ وقت تو ہمارا زندگی کا مقصد کی ادائیگی کا وقت ہے، صحیح معنوں میں وہی ہمارا وقت ہے جس کو ہم نے عبادت کے ساتھ میں لگایا، اور جو ہمارا وقت بیکار گیا، فضول گیا، غفلت میں گیا، وہ تو ہماری زندگی کے اوقات میں سے ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، گویا ہم نے اپنی مقصد کی ادائیگی میں اتنی زندگی کو یعنی بیکار ہی بنا دیا، وہ گننے میں نہیں آتی ہے۔ جیسے میں اس کی مثال بتاؤں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، انہوں نے 40 سالہ زندگی اپنی ایسی گزاری کہ جس میں وہ رات کو سوتے نہیں تھے، جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ یوں تو عبادت کرتے تھے مگر وہ رات کو جاگتے نہیں تھے، سو جاتے تھے، صبح میں اٹھتے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے مگر پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے دیکھ کر کے حضرت امام اعظم کی تعریف کی، مگر وہ آپس میں تعریف کر رہے تھے اور وہ الفاظ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے کان میں پہنچے
اور وہ الفاظ ان کے یہ تھے کہ یہ ہمارے امام ہے، یہ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ان کا دین بھی عبادت میں گزرتا ہے اور راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرتے ہیں۔ اب حضرت امام اعظم تو وہاں سے گزر گئے، ان کے الفاظ ان کے کان میں پڑے کہ یہ میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ میں رات رات جاگ کر عبادت کرتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں تو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی کے لیے اٹھتا ہوں، پھر فجر پڑھتا ہوں، پوری رات نہیں جاگتا ہوں، مگر لوگ تو میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں کہ میں راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا ہوں۔ تو لوگوں کا حسن ظن میرے بارے میں کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں؟ تو ان کو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت یاد آئی اور انہوں نے اپنے لیے خوف محسوس کیا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، یعنی کر کے اتراتے ہیں۔ تو جو آدمی عمل کر کے اترائے اس کا عمل بھی بیکار چلا جاتا ہے، کہ اترانے کا مطلب اس نے تکبر کیا۔ تو عبادت تو عاجزی کا نام ہے، تو عاجزی میں تو عز آتا ہے، تکبر نہیں آتا ہے۔ تکبر عجز کے اپوزٹ ہے، ورشپ کے ساتھ میں جمع نہیں ہوتا ہے۔ تو جو آدمی عبادت کر کے وہ اتراتا ہے، وہ اس کو دکھلاتا ہے، وہ ریاکاری کرتا ہے، تو اس کا ثواب چلا جاتا ہے اور اس کا وہ عمل چاہے کتنا بڑا صحیح، ثواباً اس کو بیکار بنا دیا جاتا ہے۔ تو ثواباً اس کا عمل بیکار چلا گیا۔ کیوں بیکار چلا گیا؟ کہ اس نے عمل کیا اور اس کا دکھلاوا کیا اللہ کی رضا کا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، ہاں کسی کو پتہ چل گیا، اس نے تعریف کر لی، وہ الگ بات ہے، لیکن خود سے یہ خواہش پیدا کرنا یہ عمل کو بیکار بنا دیتا ہے۔ اور وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو۔ ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، حالانکہ امام اعظم نے چاہا نہیں تھا، مگر ان لوگوں کا عز ایسا تھا، ان لوگوں کی تواضع ایسی تھی کہ ہر معاملے کو جو عذاب سے متعلق ہوتا تھا فوراً ہی اپنی ذات کو تنبیہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ انہوں نے نہیں چاہتا کہ لوگ ان کی تعریف کریں، مگر ان کو یہ لگا کہ بھئی میں رات کو جاگتا نہیں ہوں، مگر ان کا حسن ظن میرے بارے میں یہ ہے، وہ میری تعریف لوگوں کے سامنے ایسی کر رہے کہ یہ تو امام اعظم ہے، رات رات کو جاگ کے عبادت کرتے، رات رات جاگ کے عبادت کرتے، میں تو کرتا نہیں ہوں۔ تو پھر آپ نے طے کر لیا کہ لوگوں نے یہ حسن ظن رکھا ہے میرے بارے میں، تو مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ان کا حسن ظن ہے۔ تو پھر آپ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، اب میں راتوں کو جاگ کے عبادت کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرتے تھے۔ 40 سال گزر گئے جس میں آپ نے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، صرف لوگوں کا حسن ظن برقرار رکھنے کے لیے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یری الناس فیہ خیر ولا خیر فی، لوگ جس کے بارے میں بھلائی دیکھیں اور حقیقت میں اس میں بھلائی
نہیں، مگر لوگوں کا حسن ظن ایسا ہے کہ نہیں یہ آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا بھلا ہے، بڑا خیر خواہ ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یا تو اس کی نمائش ہوگی، اس کا دکھلاوا ہوگا، یا پھر لوگ بیچارے کو اچھا سمجھ رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے روز اس کو سب سے سخت عذاب ہوگا، گناہ کرنے والے سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا کہ وہ گناہ کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو تعریف نہیں کرتے، مگر اس کی شرافت لوگوں کے سامنے مانی ہوئی ہے اور پھر یہ اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کو عذاب دیا جائے گا کہ یہ تو دوہرا دھوکہ ہو گیا ہے کہ شریف نہیں اور اس کی شرافت کے لوگ چرچے کر رہے اور پھر لوگ اس سے پرابلم میں چلے جائیں گے۔ تو ہمارے آقا نے فرما کہ اس کو سخت عذاب ہوگا کہ جس میں بھلائی نہیں ہے مگر لوگ اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ بھلا ہے اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو وہ سخت عذاب میں چلا جائے گا۔ تو ہمارے امام اعظم نے طے کر لیا کہ نہیں، لوگ جیسا حسن ظن رکھتے مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر راتوں کو سونا ہی چھوڑ دیا، بس عبادت ہی عبادت، حسن ظن۔ زندگی کا مقصد یہی ہے، سب کچھ ہم حاصل کر لے جائیں، اپنا مقصد پورا نہ کرے نا تو سب بیکار ہے، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ دوسری بات بھی آپ کو بتاؤں، حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ آپ کے پاس میں جو فتویٰ کے خطوط آتے تھے استفتاء کے لیے، تو اس میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بھئی جس عالم کو خط بھیجتے تو کچھ ان کے لیے تعریفی کلمات بھی استعمال کرتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت کا ایک خط ان کے سامنے پڑھا گیا، تو اس میں اعلیٰ حضرت کی تعریف کے ساتھ میں ایک کلمہ لکھا ہوا تھا حافظ قرآن کا، کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے وہ آیتیں تو بہت یاد تھی ان کو، لیکن مستقل طور پہ قرآن کا حفظ نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ خط پڑھا گیا جس میں آپ کو حافظ قرآن لکھا گیا تھا، تو آپ مغموم ہو گئے، ساڑ ہو گئے۔ پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہ لوگ تو میرے بارے میں یہ گمان کرتے کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، لیکن میں نے مستقل طور پر حفظ قرآن نہیں کیا ہے، حالانکہ بہت ساری آیتیں مجھے یاد ہیں مگر حفظ قرآن مستقل طور پہ نہیں کیا، تو لوگ تو مجھے حافظ قرآن سمجھ رہے ہیں اور میں تو ہوں نہیں۔ تو یہ تو ان کے حسن ظن کے خلاف ہے، لہٰذا مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ یہی آیت، یہی حدیث ان کے سامنے آ گئی اور فرما کے چلو اب جلدی سے اس کا اہتمام کر لیں گے کہ مستقل طور پر حفظ قرآن ہو جائے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رمضان شریف کا مہینہ آیا نا، تو اس میں آپ نے مغرب سے عشاء تک بیٹھ کر کے حفظ قرآن کیا اور 27 دن میں مستقل طور پر حفظ قرآن کر کے تراویح میں قرآن سنا بھی دیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کیا ذہانت تھی، 27 ڈیز، وہ بھی دن بھر نہیں، صرف مغرب سے عشاء تک کے وقت میں قرآن شریف کے حفظ کرتے تھے اور اس کو سنا دیتے تھے تراویح میں۔ اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے 27 دنوں میں حفظ قرآن کیا، مگر یہ مستقل حفظ قرآن کیوں کیا؟ چونکہ کسی نے لکھا تھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں، اور آپ فرماتے کہ نہیں، لوگوں کا حسن گمان ہمارے بارے میں ایسا ہے اور ہم ان کے حسن گمان پر نہیں اترتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں ہر مسئلے میں صحیح نہیں مانے جا سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ اہتمام کیا۔ تو زندگی نام ہی ہے اطاعت کا، بھلائیوں کا، اور لوگ بھی ہمیں بھلے جانتے ہوں تو لازم ہے کہ ہم
ان بھلائیوں کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حسن ظن اور ہمارا طرز زندگی مخالف ہو جائے کہ اس کی بنیاد پر ہمیں خدا کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل سے مشکل تر ہو جائے. میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس پر ایک آپ کو واقعہ بتاؤں کہ جو ہماری وہ کیا ہے ایمان کی تازگی کے لیے ہمارے بزرگوں کے واقعات ان کی سیرت سے متعلق یہ بڑی تازگی دیتے ہیں، اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس سے انہوں نے امام اعظم نے یہ ذہانت ہم لوگوں کو دی ہے کہ بھئی زندگی تو وہی ہے جو مقصد کے ساتھ ہو، جو مقصد سے ہٹ کے ہو وہ زندگی نہیں ہے، وہ بیکار ہے، چونکہ ہم نے اس میں مقصد کا کام نہیں کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف تقریباً 60 برس کے ارد گرد تھی، اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ امام آپ کتنے برس کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 2 برس کا ہوں. تو وہ آدمی ہنسنے لگا اور کہا کہ امام آپ بھی اچھا مذاق کر لیتے ہیں، میں آپ سے آپ کی عمر شریف پوچھتا ہوں، 2 سال کے تو بچے ہوتے ہیں اور آپ کہتے کہ بس میری عمر 2 سال کی ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہاں تم جس زندگی کی بات کر رہے ہو وہ دنیا میں اترنے والی زندگی کی تم بات کر رہے ہو. تو دنیا میں اترنے کے بعد تو ہم ہزاروں طرح کے کام کرتے ہیں، کچھ دین سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں، کچھ ضرورتوں سے متعلق ہوتے ہیں جس میں غفلتیں چھائی رہتی ہیں. تو تم اس زندگی کی بات کرتے ہو کہ جس میں عبادت ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی ہے، اطاعت ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی ہے. میں جس زندگی کی بات کر رہا ہوں وہ مقصد والی زندگی کہ جس میں آدمی ایک لمحہ بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو. میں نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں رہ کر کے ایسی زندگی گزاری ہے. میں 2 سال ان کے ساتھ ان کی خدمت میں رہا، مسلسل رہا. مجھے معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں لگے رہتے تھے، اور ان کے ساتھ میں بھی ذکر و فکر میں لگا رہتا تھا جس میں کوئی لمحہ غفلت کا آیا ہی نہیں. تو میں اپنی زندگی کے انہی 2 سالوں کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں کہ جس میں میں نے سارے لمحات اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزارے تھے اور غفلت تھوڑی بھی نہیں آئی تھی. تو 2 ہی سال بتایا نا. حالانکہ وہ امام جو 40 سال جاگ کے عبادت کیے ہیں، مگر اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جو لمحات غفلت کے ہوتے ہیں وہ لمحات زندگی کے نہیں ہیں، بیکار ہیں. جیسے ہم نے پیسے کمایا، ہم نے دولت کمائی، اور ہماری دولت اور ہمارے پیسے ہم نے بہت کمائے تھے، لیکن ایک دن یہ ہوا کہ ہم باہر گئے تھے اور گھر میں کوئی آیا اور سارے پیسے اٹھا کر کے چلا گیا. اب پتہ ہی نہیں چلا کہ کون لایا اور کون لے گیا اور کون چرا لے گیا، پتہ ہی نہیں ہے. تو اب ہم کہتے ہیں یار ہمارے سب پیسے بیکار چلے گئے. کیوں بیکار چلے گئے؟ وہ ہم نے تو اپنی ضرورت کے لیے رکھے تھے، اپنے کام کے لیے رکھے تھے، اپنے فیوچر کے لیے رکھے تھے، اور کوئی آیا اور ہاتھ صاف کر کے چلا گیا. تو ہم نے کہا پیسے بیکار چلے گئے، کیونکہ میرے مقصد میں نہیں لگے، میری ضرورت میں نہیں کام آئے، میرے کام میں نہیں لگے. تو وہ چلے گئے، کوئی چرا لے گیا، کوئی اٹھا لے گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا سرمایہ بیکار چلا گیا، ضائع ہو گیا، کہ لوٹ لیا گیا یا چرا لیا گیا اس کو. تو جب ہم نے جو سرمایہ اکٹھا کیا تھا ایک اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، وہ اگر کوئی اٹھا لے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بیکار چلا گیا، چونکہ ہمارے کام کا نہیں رہا. تو جو زندگی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جو مہلتیں اللہ نے وقت کی آپ کو اپنی اطاعت کے لیے دی ہے، ان میں سے اگر بیکار چلا جائے اور
وہ کام میں نہ لگے تو اس کو آپ زندگی کیسے شمار کریں گے کہ وہ تو کام کر رہا ہی نہیں، وہ جیسے کوئی چرا کے لے گیا، یہ بھی غفلتوں میں چلا گیا، کام میں نہیں لگا۔ تو جیسے ہمارے اکٹھا کیے ہوئے پیسے اگر کوئی چرا لے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بیکار چلا گیا ہمارا سرمایہ، اس طریقے سے زندگی کے جو اوقات ہمارے غفلتوں میں چلے جائیں تو سمجھنا کہ ہماری زندگی کے وہ اوقات بیکار چلے گئے ہیں، وہ ہماری زندگی ہے ہی نہیں، چونکہ بیکار چلی گئی۔ تو ہمارے امام اعظم نے جواب دے کر کے تنبیہ فرمائی کہ اطاعت والی زندگی، مقصد سے متعلق رہنے والی زندگی ہی حقیقت میں زندگی ہے۔ اب ایک آدمی 100 برس اگر دنیا میں جی کر کے جاتا ہے تو 15 برس کا زمانہ تو اس کا یوں ہی نکال دو، جو بالغ ہونے سے پہلے کا ہے کہ وہ تو مکلف ہی نہیں تھا، اس کو نکال دیا۔ اس کے بعد میں ہمارے سونے کے اوقات نکالو جو ہم زندگی میں سوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہمارے کام کے اوقات نکالو جس میں ہم کام کے لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہمارے وہ اوقات نکالو جس میں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفت و شنید کرتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کھیل کود میں لگاتے ہیں۔ تو ایسا اگر سب گنا جائے نا تو مجھے تو ایسا بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ تو صرف اپنے 2 سال بتا رہے تھے جو مستقل عبادت کے تھے۔ ہمارے پاس تو ایک دن بھی ایسا نہیں آتا ہے کہ جس میں غفلت نہیں آتی ہے۔ تو ہم تو اپنی زندگی ضائع کر کے بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ آج دنیا کی کامیابی کس میں ہے؟ اگر کوئی آدمی ملٹی ملینر بن جاتا ہے، دولت کما لیتا ہے، بہت ثروت والا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہو فلاں کامیاب ہے، فلاں نصیب والا ہے، دیکھو اللہ نے اس کو کتنا دیا، کتنا دیا، اس کے پاس 5-10 مکان ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنی دولت ہے، اتنے یہ ہے، ایسی گاڑیاں ویسی گاڑیاں، ہم سب گناتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں یہ کامیاب بھی ہے اور نصیب والا بھی۔ حالانکہ یہ غلط ہے، نہ نصیب ہے نہ کامیابی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا اللہ کسی کو دیتا ہے تو یہ سمجھ کے نہیں دیتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، بس دنیا ہے، اسی کوئی وقت نہیں ہے جو چاہے لے جائے۔ جیسے راستے کے کنکڑوں پتھر اور رکھے ہوئے ہیں نا، کوئی اس کو حفاظت سے لے جا کے رکھتا ہے، سب پڑے ہوئے ہیں، ارے جس کو اٹھانا اٹھائے، جس کو لے جانا لے جائے۔ راستے کے کنکڑوں پتھر کو کون دیکھتا ہے؟ اس کی قیمت نہیں ہے، سب کے لیے جو اٹھا لے جائے اس کا ہے۔ تو اللہ نے اس ول کو اسی لیے رکھا ہے کہ جو اٹھا لے جائے اس کا ہے، فکس نہیں رکھا کس کو کتنا مل جائے، تو جتنا محنت کر کے لے آئے تیرا ہے۔ تو یہ دنیا بے وقت ہے تو رکھ دیا عام، جو اٹھا لے جائے، جو اٹھا لے جائے۔ اور رہ گئی آخرت کی بات تو جنت کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، اعدت للمتقین، جنت تو متقیوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ ہاں مومنین کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جہنم کی سزا سے، تو پھر جو بے عمل ہیں ان کو بھی وہاں جگہ دی جائے گی، مگر حقیقت میں تو ہے متقیوں کے لیے۔ ارادہ اللہ نے متقیوں کا فرما جنت کے ذریعے سے۔ چلو مسلمان تو پھر دوسرے کو تو نہیں دے گا نا، وہاں مخصوص رکھا کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی۔ رہ گئی زمین کا سوال تو معین نہیں کیا، یہ ہے سب تمہارا، جس کی بس میں آئے اتنا لے جاؤ۔ تو راستے کے کنکڑوں پتھر بے قیمتیں جو اٹھا لے جائے اسی کا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے رب کے سامنے، اس کی وقت نہیں ہے۔ تو جس کو دنیا ملی اسی کو تم نصیب والا کہہ رہے ہو، جو دنیا میں آگے نکل گیا اس کو تم بانصیب کہہ رہے ہو۔ اسلام اسے بانصیب نہیں کہتا، بانصیب اور سعید سعادت مند اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے ساتھ لگایا، چاہے دنیا کا اس کے پاس میں کچھ بھی نہ رہا ہو، مگر وہ بانصیب ہے، وہ سعید ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کی قدر سمجھی ہے اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا نا اس کو اس نے بیکار نہیں بنایا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ نے کسی آدمی کو رکھا کہ وہ آپ کے بزنس کے لیے دورے کرے،
دوسروں سے جا کر کے بات کرے، یہ ذمہ داری آپ نے اس کو سونپی ہے. آپ نے 10 آدمیوں کے ساتھ میں میٹنگ سیٹ کی کہ یہ آدمی آپ کا آئے گا اس ٹائم پہ، آپ کے ساتھ میں اس سب چیزوں میں بات کرے گا. یہ آدمی گیا آپ کی طرف سے، آپ نے بھیجا، وہ وہاں چل کے اپنے سے دوسروں سے بات کر کے آیا. 10 نہیں 20 سے بات کر کے آیا. آپ نے 10 سے میٹنگ کی ارینج کی تھی اور وہ 10 کی بجائے 20 سے بات کر کے آیا. مگر جس 10 کے لیے آپ نے بھیجا تھا ان میں سے اس نے کسی سے بات نہیں کی. وہ آیا اور کہا کہ کیا ہوا بھائی کو میں 20 آدمیوں سے مل کے آیا. وہ 10 کا تو فون آیا کہ آپ گئے ہی نہیں. تو کہ نہیں میں اس کے علاوہ دوسروں سے مل کے آیا. تو آپ اس کو کام سے بھی نکال دیں گے کہ تم اپنے سے فیصلے کرتے ہو. کمپنی کی جانب سے جو ذمہ داری تم کو سپرد کی گئی تھی، ہم نے میٹنگ ارینج کی تھی، اس کے لیے تم کو بھیجا تھا، وہ نہیں کیا دوسرا کر کے آیا تو آپ اس کو نکال ہی دیں گے. تم کام کے لیے بیکار آدمی ہو. حالانکہ 10 کے بجائے 20 کیا ہے مگر پھر بھی بیکار، اس لیے کہ مقصد کے مطابق نہیں کیا. تو جو آدمی مقصد کے مطابق نہیں کرتا ہے نا وہ کام کے لائق ہی نہیں ہوتا ہے، وہ بیکار لوگوں میں شمار ہوتا ہے. تو دنیا میں تم کتنے آگے جا رہے ہو اس کو اسلام نہیں پوچھے گا کتنا آگے گئے ہو یا کتنا پیچھے رہے ہو. اللہ یہی کہے گا ہم نے تو تمہیں زندگی دی تھی اپنی اطاعت کے لیے، بتاؤ اس میں کیا لے کر کے آئے ہو. تو خدا کو اپنا بناؤ تو سارا جہاں تمہارا ہو جائے گا. ہم جہاں کے پیچھے سے پڑے ہوئے ہیں اس لیے خدا کو ناراض کر رہے ہیں، فرائض کے خلاف جا رہے ہیں، واجبات کو ترک کر رہے ہیں، حرام میں ملوث ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم رب کو چھوڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں قرآن جو سلیقہ دیتا ہے، قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں اگر اس بیان کو اگر صرف یعنی ملایا جائے سے آیتوں کے ساتھ میں تو سینکڑوں آیتوں کی تفسیر سے یہ مل سکتا ہے، سینکڑوں آیتوں کی تفسیر سے مل سکتا ہے. زندگی ہماری مقصد کے لیے ہے. اب اللہ نے بتا دیا کہ دیکھ دنیا تو کہہ دیا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اب تو جانے دھوکا کھانا ہے نہیں کھانا ہے، ہم نے بتا دیا اس میں دھوکا ہے. چلو اللہ نے بتا دیا کہ دنیا اللہ کے نزدیک متاع غرور ہے، متاع سرور نہیں ہے. ایک فیصلہ قرآن نے فرما دیا کہ متاع سرور نہیں ہے، متاع غرور ہے. دوسرا فیصلہ کہ بھئی دنیا میں تمہارا نفس ہے تو اللہ نے فرما دیا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس گناہ کی بات کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تجھے ادھر نہیں جانا ہے. ہمارے نفس کو بھی ہمارا مخالف ہے، یہ قرآن نے فیصلہ فرما دیا. نفس مخالف ہے، وہ غلط راستہ دکھاتا ہے، وہ بھی دھوکہ دینے والا. دنیا جیسے دھوکہ دیتی ہے نا، ہمارا نفس بھی ہم کو دھوکہ دیتا ہے. قرآن نے فیصلہ فرما دیا وہ گناہی کے فیصلے زیادہ کرواتا ہے، امارۃ بالسوء، زیادہ حکم دینے والا. مبالغہ کے سکے کے ساتھ میں قرآن نے اس کو بیان کیا. چلو نفس کی بات آ گئی تو نفس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا کہ اس کے دھوکے میں مت آنا. یہ جو کچھ کم ہم کر رہے ہیں نا وہ سب اسی کے لیے. کھانا نفس کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے. روح بغیر اس کے بھی زندہ رہتی، اس لیے قبر میں جانے کے بعد کھانے وانے کی حاجت نہیں ہے. مگر روح رہتی ہے. عالم ارواح میں بھی تو اس کو کھانے کی حاجت نہیں تھی، یہاں بھی نہیں ہے، اور عالم برزخ میں بھی اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہے. ہمارے بدن کو کھانے کی ضرورت ہے. تو کھانا پینا رہنا سہنا جو کچھ بھی ہے نا یہ سب بدن کو چاہیے، ہمارے نفس کو چاہیے. اور آج ہم دنیا میں جتنا کچھ کر رہے ہیں نا اس میں میں نے اچھی نیتیں بتا دی، اس کو ساتھ ملاؤ تو دنیا بھی عبادت بن جائے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے تن پروری میں ہم زندگی گزارے. تن پروری، نفس پرستی، دنیا پرستی. لوگ ایسا بولتے بھائی تن پروری اپنے بدن کا ہی اس کو فکر ہے، کھانے پینے رہنے سہنے کی فکر ہے اور کچھ فکر نہیں ہے، اس کو کہتے تن پروری. اور دنیا پرستی
دنیا میں لگا ہوا ہے، دین کی طرف دیکھتا نہیں، اللہ کے حکم کی طرف کوئی خیال نہیں کرتا ہے، اپنی مرضی میں آتا ہے زندگی گزارتا ہے، تو ایسے لوگوں کو لوگ بولتے دنیا پرست ہے، یہ دین کی طرف آتا ہی نہیں، دنیا پرست۔ تو دنیا پرستی اور جو ہے نفس پرستی، نفس پروری، یہ سب ایک طرح سے جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ اس میں لگے ہوئے، بتا دیا دنیا تو دھوکہ ہے، غرور ہے، سرور نہیں ہے۔ نفس کو بتا دیا اس برائی کو چاہتا ہے، خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور وہ سب اللہ و رسول اس کی اکثر چاہت، اس لیے امارت کہا، ہم 100% برائی نہیں کہا، بہت زیادہ۔ وہ نفس پروری میں جاتا ہے نا تو وہ اپنی خواہشات کی مانگتا رہتا ہے، جائز ہو تب بھی، ناجائز ہو تب بھی، بس اسے چاہیے۔ نفس کو بھی بتا دیا۔ اب دھوکہ نہیں ہونا چاہیے نہ نفس سے نہ دنیا سے۔ شیطان کے بارے بتا دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کے پیروکار تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم جہنمی بن جاؤ۔ تو شیطان اور شیطان کے پیروکار میں سب آ گئے، تمام کفار اس میں آ گئے، وہ سب کے سب اس کے اگینسٹ ہے، وہ خلاف ہیں، وہ دشمن ہیں۔ اب نہ شیطان کو دیکھنا، نہ شیطان کے چاہنے والوں کو دیکھنا، نہ دنیا کو دیکھنا، نہ نفس کو دیکھنا، تو باقی کیا رہ گیا؟ ہماری روح باقی رہی، یعنی روح کی روحانیت ملے، روح کو تازگی ملے، اس میں لگنا، اور وہ اطاعت سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ حکم رب سے روح کو پیدا کیا گیا ہے، وہ عالم امر کی چیز ہے، اس کو اطاعت سے سرور ملتا ہے، اور اطاعت سے اس کو تازگی ملتی ہے، تو وہ دینا وہ شریعت پر چلنے سے ملتا ہے، اس کے خلاف جانے سے نہیں ملتا ہے۔ تو ایک کافر جیسی ذہانت اب ہماری ہو گئی، ایک کافر نفس پرست ہے تو ہم بھی تو نفس پرست بنتے جا رہے ہیں۔ کافر اگر شیطان کا فالو کر رہا ہے تو ہم بھی شیطان کا فالو کر رہے ہیں، اور شیطان کے فالوور جس راستے کو اپنا رہے ہم بھی اپنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف جانے کے لیے قرآن ہے، اسے اپناؤ۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے نبی ہیں، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے وہ اہل اللہ ہیں جنہوں نے نبی کی سیرت کا کما حق کو حق ادا کر دیا ہے، ان کے پیچھے جاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بتا دیا، اب تمہارے لیے چوائس یہی رہ گئی ہے، اللہ سے مل جاؤ، رسول اللہ سے مل جاؤ، اہل اللہ سے مل جاؤ، تو یہاں بھی تم کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ پتہ ہی چلا کہ زندگی کا مقصد ہی ہے اللہ کو اپنا بنانا اطاعت کے ذریعے سے۔ وہ اگر ہم سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی بیکار بنا رہے ہیں، لایانی بنا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو قرآن کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، اس میں غور و خوض کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے زندگی کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو زندگی بنا سکے۔ آخری لفظ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور بہتر زندگی کس کی ہے اور بری زندگی کس کی ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ بہتر زندگی اس کی ہے کہ جس کو اللہ نے دراز عمر دی ہو اور وہ نیک عمل بھی کرتا ہو۔ تو نیک عمل کے ساتھ لمبی عمر اچھی ہے کہ وہ اپنی عمر کے ذریعے سے نیکیاں کما لیا۔ اور فرمایا کہ خراب عمر کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے دنیا میں زیادہ دین کی زندگی عطا فرمائی اور اس نے اس کو برائی میں لگا دیا تو اس کی زندگی بیکار ہے۔ اچھی زندگی اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے اور بری زندگی گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک مومن کو اطاعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ Today the topic of discussion is on the mindset and a purpose of a believer compared to the mindset and purpose of a disbeliever. So in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala has said
that I have created man and jinn to worship, in order that so that they worship Allah subhanahu wa ta'ala. So our purpose of creation is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So this includes all acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. This is our purpose, which we are told and ordered to fulfill until the time of our death. So Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has mentioned the purpose of a believer, why the believer has been created, so that we worship Allah subhanahu wa ta'ala, which includes all acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, and it also includes gnosis of Allah subhanahu wa ta'ala, recognizing Allah subhanahu wa ta'ala in the first place. When a person recognizes Allah subhanahu wa ta'ala, the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, then they believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Once a person has belief, which is the condition for the acceptance of any form of worship, that a person must be a believer in the first place, in order for his belief to, in order for his worship to be accepted. So, in this verse, worship also refers to worshipping Allah subhanahu wa ta'ala by acts of worship, and worship also includes the gnosis of Allah subhanahu wa ta'ala, to recognize Allah subhanahu wa ta'ala. So first you recognize Allah subhanahu wa ta'ala, and then you worship Allah subhanahu wa ta'ala. This is the purpose of creation. This is our purpose. This is the purpose Allah subhanahu wa ta'ala sent us with. This includes all acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Because we live in the world, there are many things that we have to do that are worldly things, that are not directly attached to the religion, but they are attached to our life in this world. But those acts are not our purpose. They are just in addition to our purpose. They are things that we need to do in order to survive in this world, but they are not our purpose. But if those very things are done with the right intention, then they also become rewarding, and they also become part of our purpose and fulfilling the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. For example, seeking rizq, sustenance, or a means to acquire sustenance. This is an obligation upon every person who is capable to work, that he must go out and seek halal means in order to provide for himself and his family. So, although this is not directly part of our purpose, but if a person seeks halal sustenance in order so that he gets halal sustenance so he can provide for himself and his family, then this is also rewarding, and it's also part of the purpose. In addition to these things like cutting nails, which is done for the purpose of hygiene. But if a person does the very thing that of cutting nails with the intention of the sunnah of the Prophet ﷺ, then this is also rewarding. In addition to this, every other type of act which is not directly related to the religion, but it is attached to religion if we do it in a specific way with the right intention. So if it's not directly attached to our purpose, but if we do it with a specific intention of reward or acting upon the sunnah of the Prophet ﷺ, then we are also rewarded for these things, and these are also part of our purpose and part of our obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. For example, eating, drinking, and even sleeping. That if in all of these things, which is part of the basic necessities of our life, if we do these very things by following the sunnah method, then we are also rewarded for these very things that are the basic necessity for our life. So if a person sleeps in the way that the Prophet ﷺ has instructed us to sleep, if a person eats in the way that the Prophet ﷺ has instructed us to eat, if the person drinks in the way that the Prophet ﷺ has instructed us to drink, then in all of these ways, if a person does it in this manner, then this is obedience to the Messenger of Allah ﷺ, which is obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. So this also fulfills our purpose in this world. So acting upon the sunnah of the Prophet ﷺ. For example, in the hadith, the summary of which is that the Prophet ﷺ said, the one who prays Isha with Jama'at, the Isha Salah with Jama'at, and then he sleeps and then wakes up and then prays the Fajr with Jama'at, then Allah subhanahu wa ta'ala will reward such a person for worshipping the entire night. So our purpose is to worship Allah subhanahu wa ta'ala, meaning to carry out acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And if a person sleeps after praying Isha and then wakes up and prays Fajr, then Allah subhanahu wa ta'ala rewards him for the entire night for worshipping. So even though sleeping is the basic necessities, is part of the basic necessities of every person's life, this very thing that is the basic necessity of our life can also become rewarding, can also fulfill our purpose, which is worship and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, if we do it in a specific way, which is the sunnah of the Prophet ﷺ. As an example from the lives of the pious predecessors of Imam Azam Abu Hanifa, who is considered to be extremely pious, that he spent 40 years worshipping all night.
that he would sleep very little in the day, and he would worship entirely. For 40 years he would worship in the night. So how did he get to this point of worshipping for 40 years in the night? So the incident is that one day he was walking past a few people and they saw Imam Azam. And they began to praise him among themselves, but Imam Azam heard what they were saying. And the things that they were saying in praise of Imam Azam was that he worships all night and all day. So Imam Azam thought to himself that I don't stay awake all night and worship, but these people think good of me and think that I do worship all night. So he remembered the verse of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says that do not ever think of those who rejoice for their deeds and wish to be praised without doing good deeds. Do not ever think that they are safe from the punishment. And for them is painful punishment. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that those people who rejoice over good deeds, which they do not do, and they wish to be praised for those good deeds, but they don't do them in the first place, then for them is a painful punishment. So if a person shows off having done good deeds, and those good deeds are ruined. So if a person does good deeds and his intention is to show off to others, then these deeds are ruined. And if a person doesn't do the good deed in the first place, but he wants people to praise him for a particular good deed that he does not do in the first place, then for that person is also a painful punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So because of this, even though he did not want people to praise him, but this is the situation of the pious predecessors, that whatever they do, they reprimand themselves and try to make themselves as great of a Muslim as they can. So considering this verse, Imam Azam, he thought to himself that if I don't worship all night, but these people assume that I worship all night, then this is not good of me, that I should be worshipping all night, otherwise I may fall under this verse of the Quran. So Imam Azam, he began to worship all night, and that's why for 40 years, it's reported that he used to worship all night. And the summary of this world in comparison to the hereafter, and a summary of this world and what the barriers in this world are to our main purpose, which is worship of Allah subhanahu wa ta'ala, being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. There are many barriers that are part of this, for fulfilling this purpose. They are a barrier. For example, the world itself, that the world we have been sent in, this world itself, which we've discussed already, is a deception and a delusion. Allah subhanahu wa ta'ala has described in the Quran as deception and delusion. And it's just merely pastime and enjoyment in this world. So Allah subhanahu wa ta'ala described this world as deception and delusion. And in addition to this world, there is also our nafs, so our inner self, which in the Quran has been described as overwhelmingly commanding a person to go towards bad and evil and sin. So our nafs overwhelmingly commands us to go towards bad and go towards sin. So this is also one barrier. In addition to this barrier, there is also shaitan, who is also an open enemy for humans. He's an open enemy to humans. And there is also the group of shaitan. So those people affiliated with shaitan, that they take people towards Jahannam. So there are all these barriers: the world, the inner self, the shaitan himself, and the shaitan's group, the people affiliated with shaitan, who take you towards Jahannam. These are all the open enemies for humans. So we have all of these barriers and impediments in fulfilling our purpose. So what is left from all of this? Then the thing that is left is the soul. That our soul inclines towards obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. It is our soul that is the only thing left. And the soul, the nafs, is not part of the soul. The nafs is in addition to the soul. It is separate to the soul. The soul is different. So the soul is what inclines towards obedience. It is what gains tranquility when we do zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas the nafs, the inner self, is what overwhelmingly commands a person to go towards sin. And there is also the shaitan, who is Iblis, the open enemy. And in addition to the shaitan, we also have within ourselves the power. As a human, we have within ourselves, every person is born with the devil with him. In the hadith, the Prophet ﷺ has described that every person is born with Hamza, a devil within him that instructs his nafs, his inner self, to go towards evil. So this is why the nafs overwhelmingly commands a person to go towards sin. So we have all of these impediments and barriers to fulfilling our purpose. So the only thing that is left is the soul, and the soul naturally inclines towards obedience. But this is only if a person strengthens his soul.
and strengthens the good element within him. So every person has the power, the devilish power, which takes him towards bad, and also has the angelic power, which takes him towards good. When a person constantly does bad and constantly does sins, then his devilish side becomes stronger. So this person then always goes towards evil. In the same way, a person who constantly goes towards good, this strengthens his angelic power and weakens his devilish power. That is why a person then automatically and naturally inclines towards good. This is a difference between people who generally go towards evil and people who generally go towards good. The people who generally go towards evil have strengthened their devilish power within them, and the people who go towards good naturally, they have strengthened the angelic power. So our purpose is to strengthen this angelic power. We have within ourselves these impediments. We have the nafs. In addition to this, we have the shaitan, who constantly attempts the nafs to go towards evil. So despite these impediments, we have the ruh within ourselves, the soul, which inclines us towards obedience. And it is the soul that we should be working on, which is the angelic power within us to go towards good, naturally go towards good. So what we should be doing is empowering this soul in order to take us towards good naturally, rather than taking us towards what is contrary to our purpose, which is to worship Allah subhanahu wa ta'ala, being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So the best way for a Muslim to live is to fulfill his obligations and to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. This is our purpose. This is the ultimate reason why Allah subhanahu wa ta'ala has created us with this purpose. In the Quran, Allah describes this purpose that He created us to worship. That means we gain the gnosis of Allah subhanahu wa ta'ala, we recognize Allah subhanahu wa ta'ala, and then we worship Allah subhanahu wa ta'ala, meaning carry out all acts of worship. This is the life and purpose of a believer. And a person must strengthen his angelic power so that it takes him towards good and obedience, and must weaken his devilish power within him so that it does not take him towards sin, and this person becomes obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and that his soul will take him always to good. So this is the ultimate purpose of a believer. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.